اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ یہ جو عنوان لکھا ہے مشرکین مکہ، یہود، نصارہ اور توحید کا درجہ ثانیہ۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ توحید کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ توحید فی وجوب الوجود، دوسرا درجہ توحید فی الخالقیت، تیسرا درجہ توحید فی الربوبیت، چوتھا فی الالوہیت۔ اب مکہ مکرمہ کے لوگ جو تھے نا، جہلیت والے لوگ، ان کے حالات عقائد بھی بیان ہو رہے ہیں۔ تیسری فصل ہے کہ مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، توحید کا درجہ ثانیہ یعنی توحید فی الخالقیت، یہ بھی ان کے ہاں مسلم تھا۔ کیا تھا؟ مسلم۔ مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، یہود بھی تسلیم کرتے تھے، نصارہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ سارے جہان کے ذرے ذرے کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف اللہ پاک ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس مسئلے میں وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ حضرت نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے موافق تھے، مخالف نہیں تھے۔ آؤ اب عبارتیں پڑھو۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت ہے، ماخذ نمبر 1 اگلے صفحے پر 98 پر، وَهَاتَانِ الْمَرْتَبَتَانِ لَمْ تَبْحَثْ الْكُتُبُ الْإِلَٰهِيَّةُ عَنْهُمَا، اور یہ 2 مرتبے یعنی توحید فی وجوب الوجود اور توحید فی الخالقیت، کتب الہیہ یعنی تورات، انجیل، قرآن وغیرہ، انہوں نے نہیں بحث کی ان کے متعلق۔ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِمَا مُشْرِكُ الْعَرَبِ وَلَا الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور مشرکین عرب اور یہود اور نصارہ کسی نے بھی اس میں مخالفت نہیں کی۔ بل القرآن العظیم ناص علی انہما من المقدمات المسلمۃ عندہم، بلکہ قرآن عظیم نے تصریح کر دی ہے اس بات پر کہ یہ دونوں چیزیں ان کے مسلم مقدمات میں سے تھے۔ سمجھا نا سنگھ؟ ماخذ نمبر 5 پر آ جاؤ، حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت، فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ يَقُولُ إِنَّ الْعَالَمَ لَهُ خَالِقَانِ، مشرکوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو کہتا ہو کہ جہان کے 2 پیدا کرنے والے ہیں۔ وَلَا أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ إِلَٰهٌ يُسَاوِيهِ فِي صِفَاتِهِ، اور نہ کوئی عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو اس کی صفات میں برابر ہے۔ هذا، یہاں سے لکیر لگا لو، هذا لم يقله أحد من المشركين، هذا لم يقله أحد من المشركين، یہ بات کسی ایک مشرک نے نہیں کہی۔ انشاءاللہ تعالی آگے مفصل مبین بحث آ رہی ہے، بڑی اہم بحث ہے، ند کی بحث ہے، اور یہ کہ مشرکین اپنے معبودوں کو، ان کی صفات کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، برابری کی تردید آئے گی انشاءاللہ۔ بل کانوا یقرون بان خالق السماوات والارض واحد، بلکہ وہ اقرار کیا کرتے تھے کہ آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اب جناب اس عنوان کی تفصیل آ رہی ہے، سمجھا جی؟ اب عنوان اول لکھا ہے نا جی، مشرکین، توجہ میری طرف دیکھو، مشرکین مکہ دل میں عقیدہ رکھتے تھے اور زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ ہمارا اور ہمارے معبودوں کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف اللہ پاک ہے۔ اپنا اور اپنے معبودوں کا خالق اور پیدا کرنے والا کس کو سمجھتے تھے؟ صرف اللہ پاک کو سمجھتے تھے۔ یہ جو حالات آ رہے ہیں نا جی، آ رہے ہیں کہ پیدا کرنے والے کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کو۔ سورج چلانے والا، چاند چلانے والا، فلانا کام کرنے والا وہ اللہ کو سمجھتے تھے۔ یہ آخر میں بحث آئے گی کہ جب یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے
تو حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ یہ بات آخر میں نتیجہ آ کر نکلے گا، پہلے ان کے مسلمات کا بیان ہو رہا ہے، یہ بھی مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے، پھر سائل سوال کرے گا کہ جب یہ سب چیزیں مانتے تھے تو اختلاف کس بات میں تھا؟ اس میں واضح ہوگی بات کبھی اختلاف کس مسئلے کے اندر تھا۔ اب آپ پڑھتے ہو ذرا، پہلا عنوان یہی ہے کہ وہ اپنا اور اپنے معبودوں کا خالق اور پیدا کرنے والا کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ پاک کو۔ اس مسئلے میں وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، سمجھا نا سی؟ حضرت کے موافق تھے، مخالف نہیں تھے۔ اب پڑھو جی اگلے صفحے پر آ جاؤ، 100 صفحے پر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور البتہ اگر ان سے پوچھیں آپ کہ کس نے پیدا کیا ان کو، ہم ضمیر کا مرجع معین فرما رہے ہیں، اجل عابدین والمعبودین مان، یعنی عبادت کرنے والوں اور معبودین کو، سراج منیر کا حوالہ ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے صرف اللہ پاک ہے۔ لَلْأَصْنَامُ وَلَلْمَلَائِكَةُ، بت بھی نہیں ہیں اور ملائکہ بھی نہیں ہیں، مدارک کا حوالہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی عبارت ہے دوسری، پہلی میں چھوڑ رہا ہوں، دوسری پڑھ رہا ہوں، چلو پہلی بھی سن لو، لکیر لگا لو پہلی عبارت پر۔ اے ہم یعترفون انہ الخالق للاشیاء جمیعہا، یعنی وہ اقرار کرتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے تمام اشیاء کا، وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ فی ذالک، اس کا اس مسئلے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سمجھا نا تھی؟ وہ اس مسئلے میں اللہ پاک کو وحدہ لا شریک لہ سمجھا کرتے تھے۔ دوسری عبارت پڑھو، وَإِنَّمَا عَبَدَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مَعَهُ آلِهَةً، اور سوائے اس کی عبادت کی ان مشرکوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، شریک کرنے والے اور معبودوں کو۔ ہم معترفون انہا مخلوقۃ لہ عبید لہ، لکیر لگاؤ، ہم معترفون انہا مخلوقۃ لہ وعبید لہ پر لکیر لگاؤ۔ وہ اقرار کرتے تھے کہ بے شک یہ ہمارے معبود پیدا کیے ہوئے ہیں اللہ پاک کے اور اس کے غلام ہیں، اس کے پیدا کیے ہوئے اور اس کے چاہیں جی غلام ہیں۔ وہ اقرار کیا کرتے تھے کہ ہمارے معبود اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کا خالق ہے، پیدا کرنے والا، اور وہ اللہ کے غلام ہیں، عبید ہیں۔ سمجھا نہ تھی؟ اچھا جناب، میری طرف دیکھو جی، اور عنوان، مشرکین مکہ دل میں عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اور پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ پاک ہے، ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے اندر ہرگز شریک نہیں ہے۔ اس مسئلے میں وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، حضرت کے موافق تھے، مخالف نہیں تھے۔ سمجھ آیا نا جی؟ دل میں عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اس مسئلے کے اندر وہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، حضرت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موافق تھے، مخالف نہیں تھے۔ سمجھا تھی؟ ان کا مذہب بھی یہی تھا کہ خالق السماوات والارض اللہ پاک ہے صرف۔ اب آؤ پڑھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمانوں زمینوں کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ پاک ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ ارشاد الصرف پڑھے بیٹھے ہو، لَيَقُولُنَّ، یا نون ثقیلہ جہاں آئے تو وہاں ضرور کا کلمہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ نون خفیفہ ہو تو ضرور کا کلمہ 1 دفعہ، نون ثقیلہ ہو تو ضرور کا کلمہ 2 دفعہ، اس لیے میں معنی جان بوجھ کے یہ کر رہا ہوں۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ پاک ہے، البتہ ضرور کہیں گے۔ اچھا جی،
فام صالح پر ہوا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی عبارت. یقول تعالی مقررا انہ لا الہ الا ہو، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا ہو کو ثابت کرنے کے لیے، لأن المشرکین الذین یعبدون معہ غیرہ، چونکہ مشرک وہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کی باتیں کرتے ہیں، معترفون اقرار کرتے ہیں بأنہ المستقل بخلق السماوات والارض والشمس والقمر، اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ آسمانوں زمینوں سورج اور چاند کے پیدا کرنے میں اللہ اکیلا ہے، اللہ چاہے جی اکیلا ہے. ماخذ نمبر 2 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور البتہ اگر ان سے پوچھیں آپ کس نے پیدا کیا آسمانوں زمینوں کو، البتہ ضرور کہیں گے اللہ پاک. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی عبارت. یقول تعالی مخبرا عن هؤلاء المشرکین بہ، کیا مسئلہ ہے یہ؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہے ہیں ان مشرکین سے، انہم یعرفون ان اللہ خالق السماوات وحدہ لا شریک لہ، یہ جناب ان اللہ پر لکیر لگاؤ، ان اللہ خالق السماوات وحدہ لا شریک لہ، اس پر لکیر لگاؤ. جانتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اکیلے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا. وما ھذا یعبدون معہ شرکاء، اور اس عقیدے کے باوجود اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے ہیں. یعترفون انہا خلق لہ وملک لہ، یعترفون پر بھی لکیر لگاؤ، یعترفون انہا خلق لہ وملک لہ، اقرار کرتے ہیں کہ بے شک وہ معبود اللہ کی مخلوق اور اس کی مملوک ہے. سمجھا نا سی؟ اگلے صفحے پر آ جاؤ، ماخذ نمبر 5 پر. بڑی عجیب حدیث ہے. حدیث میں آیا ہے، میں پہلے خلاصہ حدیث کا ذکر کر دوں پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایک عورت تھی بکریاں چرا رہی تھی، اور اس کا چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا. چھوٹے بچے نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ ماں نے جواب دیا اللہ پاک نے. اس نے سوال کیا زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ ماں نے جواب دیا اللہ پاک نے. پھر اس نے سوال کیا ان پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا اللہ پاک نے. پھر اس نے سوال کیا کہ بکریوں کو کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا اللہ پاک نے. پھر کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا اللہ پاک نے. کہتا ہے مجھے کس نے پیدا کیا؟ ماں نے کہا اللہ پاک نے. ہر سوال کا جواب، حالانکہ ماں مشرکہ تھی لیکن یہ ہر سوال کے جواب میں وہ اللہ کا نام لیتی رہی. اس بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوئی تو بچے نے کہا ہاں اللہ کی اتنی بڑی شان ہے. سارے کہو سبحان اللہ. اللہ کی اتنی بڑی شان ہے. بس یہ کہا اور نیچے گرا، ٹوٹے ٹوٹے ہو کر مر گیا. ہاں جی، یہ وہی واقعہ ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما و مجمعین سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثیرا ما یحدث. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسا اوقات بیان فرمایا کرتے تھے واقعہ ایک عورت کا. کانت فی الجاہلیت، تھی وہ جاہلیت کے زمانے کے اندر، علی راس جبل، پہاڑ کی چوٹی پر، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، یرعی غنما، جو بکریاں چرا رہا تھا. فقال لها، لڑکے نے پوچھا اپنی ماں سے، یا امہ من خلقہ، کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تجھے کس نے؟ قالت اللہ. قالت اللہ جو ہے یہ قالت کا فاعل نہیں ہے، خیال کرنا. قالت کا فاعل تو ہے یا در و مستتر ہے جو تو امرات کی طرف جا رہا ہے. اللہ جو ہے یہ فاعل ہے، اس کا فعل خالہ کا مقدر ہے. کیا مقدر ہے؟ اس عورت نے کہا خالقہ نے اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا. اس نے پھر سوال کیا فمن خالق ابھی، میرے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ قالت، بولو تو صحیح،
اللہ کا لفظ تو منہ سے نکال لو. قالت اللہ، کہنے لگی اللہ نے پیدا فرمایا. پوچھنے لگا فمن خلقنی، مجھے کس نے پیدا کیا؟ قالت، پھر پوچھنے لگا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو؟ قالت اللہ. پھر پوچھا کس نے پیدا کیا زمینوں کو؟ قالت اللہ. پھر پوچھا پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ قالت. قال فمن خلق هذه الغنم، کس نے پیدا کیا بکریوں کو؟ قالت. قال فإني أسمع لله شانا، کہنے لگا میں تو سنتا ہوں اللہ کے لیے بڑی شان. اللہ کی بڑی شان ہے. ہاں جی، کہ ساری چیزوں کو اس نے پیدا کر ڈالا. فَأَلْقَى ثُمَّ أَلْقَى نَفْسَهُ مِنَ الْجَبَلِ، پھر ڈالا اس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے. فَتَقَطَّعَ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس نے خود ڈالا کا معنی یہ نہیں کہ اس نے خود کچھ، اس کے دل میں کیف پیدا ہو گیا، سمجھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور مر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والمجمعین فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ کثیرا ما یحدثنا هذا الحدیث، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں یہ بات بسا اوقات سنایا کرتے تھے. عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی بسا اوقات ہمیں یہ بات سنایا کرتے تھے. ہاں جی، آپ لوگ بھی سناؤ گے نہیں سناؤ گے؟ ہاں جی، یہ حدیث سناؤ لوگوں کو. مبلغ بھی بیٹھے ہو گے ممبروں والے، یہ حدیث سناؤ لوگوں کو. یہ بڑی عجیب حدیث ہے. سوال لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند میں عبداللہ ابن جعفر ہے اور وہ متکلم فی ہے. جواب یہ ہے کہ ہمارے نظریے کی مدار اس حدیث پر نہیں ہے. ہمارا نظریہ تو قرآن سے ثابت ہے، پیچھے قرآن کی آیات بیان کی ہیں. یہ حدیث ہم نے بطور تائید پیش کی ہے، بطور، تو اس کی سند کے اندر ضعف ہے، اگرچہ وہ ضعف قلیل ہے اور ہمیں اس کو نقصان نہیں ہے کیونکہ وہ مؤید ہے قرآن پاک کی بات. اچھا جناب، آگے لکھا قسم اول توحید فی تدبیر الامور العظام لکھا ہے. میری طرف دیکھو، سمجھ لو پہلے بات، پھر انشاءاللہ اندر چلتے ہیں. جہان کے کام جو ہیں وہ دو قسم ہیں. کام کتنی قسم ہیں جی؟ ایک ہے امور عظام، جن کو کہا جاتا ہے، یہ لفظ یاد کرنا، امور عظام. اور دوسرے ہیں چھوٹے چھوٹے کام، وہ ہیں امور حقیرہ. بڑے بڑے کام، سورج چلانا، چاند چلانا، لیل و نہار کا نظام چلانا، سمندروں اور دریاؤں کا نظام چلانا، مملکتوں کا نظام چلانا، یہ ہیں امور عظام، بڑے بڑے کام. اور امور حقیرہ، چھوٹے چھوٹے کام، کسی کو نزلہ کر دینا، کسی کو بخار دے دینا، کسی کا کام بڑھا دینا، کسی کا گھٹا دینا، ہاں جی، وغیرہ. کام چونکہ دو قسم ہے، اس لیے تصرف بھی کتنی قسم ہے؟ تصرف فی الامور العظام اور تصرف فی الامور الحقیرہ. تصرف فی الامور العظام، تصرف فی الامور الحقیرہ. بڑے کاموں میں تصرف کرنا اور چھوٹے کاموں میں تصرف کرنا، سمجھا نا؟ جب تصرف دو قسم ہوا تو شرک بھی دو قسم ہو گیا. شرک فی تصرف الامور العظام، شرک فی تصرف الامور الحقیرہ. اب اگلی بات غور فرماؤ. مشرکین مکہ امور عظام کے تصرف کے اندر موحد تھے. امور عظام کے تصرف کے مسئلے میں کیا تھے؟ وہ عقیدہ رکھتے تھے، دل سے عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ امور عظام، بڑے بڑے امور جو ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ پاک وحدہ، ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی اللہ کی صفت کے اندر ہرگز شریک نہیں ہے، نہ ذاتاً، نہ عطاً، نہ کلیاً، نہ جزیاً. سمجھ رہے ہو؟ پھر کہہ رہا ہوں، مشرکین مکہ دل میں عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ امور عظام، جہان کے بڑے بڑے امور جو ہیں،
ان کے تصرف کے اندر باری تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی اللہ پاک کی صفت کے اندر ہرگز شریک نہیں، نہ ذاتاً نہ عطاً نہ کلیاً نہ جزیاً۔ ہمارے معبود چھوٹے چھوٹے کاموں میں تصرف کرتے ہیں، امور حقیرہ کے اندر، امور عظام میں وہ تصرف نہیں کیا کرتے۔ اب لکھا ہے فصل چہارم توحید فی تصرف کی قسم اول اور مشرکین مکہ۔ اب آؤ نیچے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت پڑھو، والمشرکون وافق المسلمین فی تدبیر الامور العظام، اور مشرکین مسلمانوں کے موافق تھے کس مسئلے کے اندر؟ فی تدبیر الامور العظام، بڑے بڑے کاموں کے تصرف کرنے کے مسئلے کے اندر۔ ماخذ نمبر 2 پڑھو تاکہ مسئلہ واضح ہو۔ بل الحق انہم اعترفوا بتوحید الخلق و بتوحید التدبیر فی الامور العظام، حق یہ ہے کہ وہ لوگ اعتراف کیا کرتے تھے توحید خلق کا کہ خالق صرف اللہ پاک ہے، و بتوحید التدبیر فی الامور العظام، بڑے بڑے کاموں کی تدبیر کے اندر بھی وہ کیا تھے؟ موحد تھے۔ تیسرا ماخذ، یہ بھی شاہ صاحب کی عبارت ہے، تیسرا ماخذ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں فمن تلک الاصول القول بانہ لا شریک للہ تعالی، مہربانی کرو یہاں لکیر لگا لو، فمن تلک الاصول القول بانہ لا شریک للہ تعالی، جاہلیت کے زمانے کے اندر جو طے شدہ اصول تھے ان میں سے یہ بھی تھا کہ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہے فی خلق السماوات والارض، آسمان زمینوں کے پیدا کرنے میں، وما فیہما من الجواہر، آگے ولا شریک لہ فی تدبیر الامور العظام، اور تدبیر امور عظام کے اندر بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چوتھا ماخذ شاہ صاحب کی عبارت ہے وہ بھی، وَإِن مشرکاں در خلق جواہر و تدبیر امور عظام ہے کہ اقرا شریک نمے دانستند، اور یہ مشرک جواہر کے پیدا کرنے اور امور اعظام کی تدبیر کے اندر اللہ کا کسی کو بھی شریک نہیں سمجھتے تھے۔ اب شواہد القرآن للامور شاہد اول در 12، بولو تو صحیح لکھا ہے یا نہیں پڑھا جاتا لفظ یہ؟ تسخیر شمس و قمر، سخارہ شمس آتا ہے نا قرآن پاک میں، سخارہ سے لفظ تسخیر نکالا ہے، سمجھا نا؟ میری طرف دیکھو جی، فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ دل میں عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ سورج اور چاند کو چلانا، سورج اور چاند کو ان کی ذوات اور ان کی صفات میں تصرف کرنا ان امور عظام میں سے ہے جن میں باری تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر ہرگز شریک نہیں ہے، سمجھا نا تھی؟ اب میں والد صاحب رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں، 2 عبارتیں ہیں، دونوں پڑھو اور اپنے دماغ صحیح کرو۔ تعبیر دیگر ہے نا، اس سے پہلے میں شروع کر رہا ہوں، پہلی تعبیر پڑھو پھر دوسری تعبیر۔ مشرکین مکہ مذہبی لحاظ سے عقیدہ رکھتے تھے کہ سورج اور چاند کی ذات اور کیفیات پر حکم چلانا ان امور اعظام میں سے ہے جن میں صرف اللہ تعالیٰ ہی متصرف ہے اور وہ اس صفت میں وحدہ لا شریک ہے، اور ہمارے معبود یا کوئی اور ہستی اس کی صفت میں قطعاً شریک نہیں، نہ ذاتاً نہ عطاً نہ بالفعل نہ بالقوہ۔ تعبیر دیگر یعنی شمس و قمر کا طلوع و غروب، توجہ ہے؟ خیال کرو، ایک ایک لفظ قیمتی ہے، آگے بحث آ رہی ہے۔ یعنی شمس و قمر کا طلوع و غروب اور ان کے ذریعے پیدا ہونے والی ساعات، ایام، ہفتے، مہینے، سال، صدیوں میں اپنے معبودوں کو بے بس اور بے اختیار مانتے تھے اور عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے معبود طلوع کو، خیال کرو، طلوع کو، غروب کو، ظہر کو، اثر کو نہیں بنا سکتے۔ خلاصہ یہ کہ مسئلہ تسخیر میں وہ موحد تھے نہ مشرک، اور مسلمانوں کی طرح ان کا عقیدہ اور مذہب جہلی بھی یہی تھا کہ لا مسخر للشمس والقمر الا اللہ وحدہ، اور نبی علیہ السلام کے اس مسئلے میں موافق تھے نہ مخالف۔
ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت والد صاحب رحمہ اللہ پر اور حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ پر اور تمام خدام دین پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ مولوی صاحب یہ ایک ایک لفظ قیمتی ہے، کس طرح انہوں نے بالکل بات کو کھول دیا ہے۔ اگر ہم ایسے کہہ کر چلے جائیں کہ سورج اور چاند کی ذات و صفات پر تصرف کرنا اللہ کی صفت ہے، پھر بھی کام چل جائے گا۔ انہوں نے بات کو کھولا ہے، سورج اور چاند کا طلوع غروب، ہاں جی، اور ساعات، ایام، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں، ایک بات بھی نہیں چھوڑی، ہر بات کو لے آئے۔ ہاں جی، پھر طلوع کو غروب، غروب کو طلوع، ظہر کو عصر، عصر کو ظہر۔ ہاں جی، یہ صرف کس کی صفت ہے؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ یہ سارے کام صرف اللہ کرتا ہے، اور اس مسئلے میں وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ آ جاؤ، جب قرآن پاک پڑھو سارے ساتھی ایک دفعہ کہہ لو الحمدللہ، دل کی گہرائیوں سے کہہ لو الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے استاد عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے۔ آپ لوگ سارے طالب علم بیٹھے ہو، کوئی ثالثہ کا ہے، کوئی ثانیہ کا ہے، کوئی رابعہ خامسہ سادسہ کا ہے۔ یہ سبق آپ نے کبھی کسی کتاب میں پڑھا ہے؟ سچ بتاؤ مجھے، کبھی کسی کتاب کے اندر یہ سبق نہیں آیا۔ یہ سبق صرف اس مسئلہ الہ کے اندر آ رہا ہے، حالانکہ ہے بنیادی بات، بنیادی ہے، اس کے بغیر نجات کی صورت کوئی نہیں ہے، لیکن کسی کتاب میں یہ سبق نہیں ہے۔ یہ سبق صرف یہاں ہے۔ اللہ اکبر! کیسے عظیم لوگ تھے جنہوں نے مخلوق خدا کی صحیح رہنمائی کی ہے۔ سچی بات ہے، سچی بات ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، البتہ ضرور ضرور کہیں گے اللہ پاک ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، عبارت پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی۔ اَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ، جب معاملہ ایسے ہے کہ یہ بات مانتے ہیں، فَكَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنِ الْإِقْرَارِ بِتَفَرُّدِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأُلُوهِيَّةِ، بس کیسے پھیرے جاتے ہیں اقرار کرنے سے الوہیت کے اندر اللہ کے اکیلے ہونے سے، ما اقرارہم بتفردہ سبحانہ فیما ذکر من الخلق والتسخیر الی آخرہ۔ اچھا جی، شاہد دوم دربارہ تصرف ہے لیل و نہار۔ مشرکین مکہ دل سے عقیدہ رکھتے تھے، زبان سے اعتراف کرتے تھے کہ لیل و نہار کا نظام، کیا کہا جی؟ رات اور دن کا دورہ، ان کو چلانا، رات کو لے آنا، اس کے اختتام پر دن کو لے آنا، یہ ان امور عظام میں سے ہے جن کے تصرف کے اندر باری تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اللہ پاک کا اس صفت کے اندر کوئی شریک نہ ہمارے معبود نہ کوئی اور ہستی۔ سمجھا نا تھی؟ رات کو بڑھانا، دن کو گھٹانا، دن کو بڑھانا، رات کو گھٹانا، ہاں جی، اور یہ اس نظام سارا یہ صرف اور صرف کون تصرف کر رہا ہے؟ اللہ پاک۔ ہمارے معبود یا اور کوئی ہستی اللہ کی صفت کے اندر ہرگز شریک نہیں ہے۔ اب میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں، اردو عبارت پڑھو، کیا کریں وقت تھوڑا ہے لیکن پھر بھی بات اہم ہے۔ مشرکین مکہ مذہبی لحاظ سے عقیدہ رکھتے تھے کہ رات اور دن کی ذات اور کیفیات پر حکم چلانا ان امور عظام میں سے ہے جن میں صرف اللہ تعالیٰ ہی متصرف ہے، اور وہ صفت میں وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے معبود یا کوئی اور ہستی کوئی بھی ہو، اس کی صفت میں قطعاً شریک نہیں، نہ ذاتاً نہ بالفعل نہ بالقوہ۔ یعنی مذہبی لحاظ سے وہ مانتے تھے
کہ ہمارے معبودوں کو اتنی طاقت نہیں کہ خدائی رات کو دن یا خدائی دن کو رات بنا سکیں۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کی طرح ان کا عقیدہ اور مذہب جہلی بھی یہی تھا کہ لا متصرف فی اللیل والنہار الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ ان سے پوچھو خبر دو اگر کر دے اللہ پاک اوپر تمہارے رات کو ہمیشہ قیامت تک کون ہے معبود اللہ کے سوا جو تمہارے پاس روشنائی لے آئے؟ سبحان اللہ۔ کہہ دو کوئی نہیں ہے، کہہ دو کوئی نہیں ہے۔ افلا تسمعون قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ۔ ان سے فرما دو خبر دو اگر کر دے اللہ اوپر تمہارے دن کو ہمیشہ قیامت تک کون ہے معبود اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے پاس رات جو سکون کرو تم بھی جو اس کے افلا تبصرون۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اسلامی عقیدہ بھی یہی ہے، اسلامی عقیدہ بھی یہی ہے کہ لیل و نہار پر تصرف کرنے والا صرف کون ہے جی؟ اللہ پاک کے لیل کو نہار اور اللہ کے نہار کو لیل بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ کیا نہیں دیکھتا تو کہ بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کے کچھ حصے کو دن میں جس سے دن بڑھ جاتا ہے، اور داخل کرتا ہے دن کے کچھ حصے کو رات میں جس سے رات بڑھ جاتی ہے، اور کام میں لگا رکھا اس نے سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ بے شک اللہ پاک ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو پورا خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہ تو آپ نے پڑھ لیا عقیدہ مشرکین مکہ کا اور عقیدہ اسلامیہ، اب آؤ آج کے لوگوں کا حال بھی پڑھو، عقیدۃ البریلویہ۔ ماخذ نمبر 1 لکھا ہے، دیکھو غور کرو، ماخذ نمبر 1 کے نیچے پڑھو۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم شمس و قمر تمام ملکوت السماوات والارض پر جاری ہے۔ ہاں جی، آگے آفتاب کو حکم دیا کہ ٹھہر جا، فوراً ٹھہر گیا، اسی طرح چاند۔ آؤ جی اب کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا حکم چل رہا ہے کس پر؟ سورج پر، چاند پر، تمام ملکوت السماوات والارض پر۔ اب فرماؤ مکے کا مشرک تو کہتا ہے سورج اور چاند پر تصرف صرف کس کا ہے؟ آج کا مشرک کہتا ہے نا جی نبی علیہ السلام کا تصرف چل رہا ہے۔ تو آج کا مشرک ابو جہل سے آگے ہے یا پیچھے ہے؟ آگے ہے یا بہت آگے ہے؟ ہاں، یہ تو جی کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، کلمہ گو مسلمان ہیں۔ ہاں جی، اور ہیں ابو جہل سے بھی آگے پڑھو جی۔ یہ جناب میں حدیث پڑھتا ہوں لیکن آپ حاشیے پر ایک لفظ لکھ لو، قافلہ والا واقعہ لکھو، ہمت کرو، حدیث کے برابر نا حاشیے پر۔ یہ جو ابھی آ رہی ہے نا حدیث نمبر 26 طبرانی معجم کبیر میں بسند حسن سیدنا جابر بن عبداللہ، یہاں حاشیے پر لکھ لو قافلہ والا واقعہ۔ لکھ لیا؟ قافلہ والا واقعہ۔ یہ قافلے والا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج سے واپس تشریف لائے نا تو آپ نے فرمایا تمہارا فلانا قافلہ فلاں جگہ مجھے ملا تھا اور وہ فلاں دن آ جائے گا۔ دن کی شام ہو گئی، قافلہ نہ آیا۔ آخر نبی علیہ السلام نے سورج کو سمجھا ٹھہر جا، سورج ٹھہر گیا، قافلہ آ گیا، سورج پھر غروب ہوا۔ اب پڑھو طبرانی معجم کبیر میں بسند حسن سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ان النبی صلی اللہ تعالیٰ امر الشمس فتأخرت ساعۃ من النہار، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آفتاب کو حکم دیا کہ کچھ دیر چلنے سے بعد رہے، فوراً ٹھہر گیا۔ الامن والعلا، صفحہ 140، ماخذ نمبر 2 لکھا ہے۔ ہاں جی،
اب اس کے ماخذ نمبر 2 کے ساتھ حاشیے پر لکھ لو حضرت علی کی نماز کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی نماز کا واقعہ لکھ لو، ہمت کرو، کام دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا واقعہ۔ لکھ لیا جی؟ اب میں پڑھ رہا ہوں۔ اقولو، یہ عبد رضا کی عبارت ہے، اقولو اس حدیث حسن کا واقعہ اس حدیث صحیح کے واقعہ عظیمہ سے جدا ہے جس میں ڈوبا ہوا سورج حضور کے لیے پلٹا ہے، یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر کی خدمت گزاری محبوب باری صلی اللہ تعالی وسلم میں قضا ہوئی تھی، ادا فرمائی۔ امام اجل طحاوی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کی تصحیح کی۔ یہ اور واقعہ ہے، الامن والعلا صفحہ 140۔ اب اس واقعہ سے خان صاحب کا غلط استدلال بھی پڑھو نیچے، کہتا ہے الحمدللہ، کیا کہتا ہے؟ اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں کہ ملکوت السماوات والارض میں ان کا حکم جاری ہے، ملکوت السماوات والارض میں ان کا حکم جاری ہے۔ اچھا جی، مفتی احمد یار کی عبارت بھی پڑھو نیچے، کہتا ہے حضور علیہ السلام نے بیدار ہو کر ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا، ڈوبے ہوئے سورج کو، حضرت علی کی گود میں آپ سوئے ہوئے تھے، سورج غروب ہو گیا، آپ کو جاگ ہوئی تو دیکھا سورج غروب ہو چکا ہے، عصر کی نماز رہ گئی، آپ نے سورج کو حکم دیا واپس ہو جا، سورج واپس آ گیا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا، گئے ہوئے دن کو عصر بنایا۔ کتنے واقع ہو گئے جی؟ 2۔ کتنے واقع ہو گئے؟ 2 واقع ہو گئے۔ پہلا واقعہ کون سا ہے؟ قافلے والا۔ دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ اب تیسرا واقعہ آ رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت کے چچے ہیں، یہ مسلمان ہوئے فتح مکے کے وقت۔ کب؟ یعنی نبی علیہ السلام کو ہجرت کیے ہوئے 8 سال گزر گئے۔ کتنی؟ اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے، فتح مکے سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اسلام قبول کیا، میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ابھی گہوارے میں ہوتے تھے۔ کس میں؟ گہوارہ ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے کے لیے باندھتے ہیں، جھولا ہوتا ہے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام کو میں دیکھتا تھا کہ آپ چاند کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام چاند کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اور انگلی سے ادھر اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا، یوں اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا، یوں اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا، یوں اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا۔ میں دیکھتا تو میں حیران ہوتا، سمجھا نہیں؟ یہ وہی معجزہ ہے جو میرے اسلام کا کیا بنا ہے؟ سبب بنا ہے۔ اب پڑھو عبارت، پھر میں تبصرہ کرتا ہوں۔ سیدنا عباس بن عبد المحان، جناب یہاں لکھ لو نا، حاشیے پر لکھو واقعہ اسلام عباس رضی اللہ عنہ، واقعہ اسلام عباس رضی اللہ عنہ، یا واقعہ قمر لکھو، واقعہ قمر، واقعہ قمر لکھو، چاند والا واقعہ۔ پہلے 2 واقعے سورج کے متعلق ہیں، یہ چاند کے متعلق ہے، واقعہ قمر لکھ لیا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، عم مکرم سید اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، مجھے اسلام پر باعث حضور کے ایک معجزے کا دیکھنا ہوا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کے بارے میں چاند سے باتیں فرماتے، جس طرف انگشت مبارک سے اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا۔ میں جب روتا تھا تو چاند مجھے بہلاتا تھا۔ ہاں جی،
میں اس کے گرنے کا دھماکہ سنتا تھا جب وہ دیر عرش سجدے میں گرتا۔ البیہقی فی الدلائل، امام شیخ الاسلام صابونی، کون ہے جی؟ ہاں لفظ ایسے بولتا ہے نا، امام شیخ الاسلام صابونی، ہاں جی فرماتے ہیں یہ حدیث معجزات میں حسن ہے۔ اور آگے عبارت پڑھو، جب دودھ پیتوں کی یہ حکومت قاہرہ ہے، نبی علیہ السلام دودھ پیتے تھے ماں کا، تو اس وقت جناب حضرت نبی علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ چاند اشارے پر ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ اب تو نبی علیہ السلام بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، نبی ہو گئے، اب تو آپ کی خلافت جو ہے وہ عروج پر ہے، اب پتہ نہیں کتنی آپ تصرف کر رہے ہوں گے آپ، ہاں جی دیکھو۔ تو اب کی خلافت اللہ الکبریٰ کا ظہور عین شباب پر ہے۔ آگے سنو، غور کرو، آفتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سرتابی کرے، آفتاب و مہتاب درکنار، واللہ العظیم، قسم کھا رہا ہے نامراد، ہاں جی پھنسانے کے لیے، بندوں کو پھنسانے کے لیے قسم کھا رہا ہے۔ کہتا ہے واللہ العظیم، ملائکہ مدبرات الامر کہ تمام نظم و نسق عالم جن کے ہاتھوں پر آئے، محمد الرسول اللہ خلیفۃ اللہ اعظم صدم کے دائرۂ حکم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ملائکہ مدبرات بھی اللہ حضرت کے حکم سے باہر نکل سکتے۔ انشاءاللہ تعالی آگے بات آئے گی باقاعدہ والمدبرات امرا، کل مدبرات امرا کی بات آئے گی انشاءاللہ تعالی، تفسیر ہے۔ اندازہ فرماؤ کہ یہ کہتا ہے ملائکہ مدبرات حضرت نبی علیہ السلام کے حکم سے باہر نہیں ہے، اور صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جبریل نے آنے میں دیر کر دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو زیادہ کیوں نہیں آتا، زیادہ؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ما نتنزل الا، کوئی حافظ ہے تمہارے اندر یا چپ بیٹھے ہو سارے؟ ما نتنزل الا، ہم صرف تیرے رب کے امر پر نیچے آیا کرتے ہیں۔ جبریل نے جو بیان جاری کیا نا وہ آئے گا انشاءاللہ مسئلہ الہ میں۔ انی کنت اشواقا، یا رسول اللہ مجھے خود شوق تھا آپ کی زیارت کرنے کا، ولیکنی عبد مأمور، ولیکنی عبد مأمور، اذا ارسلت نزلت واذا حبست احتبست، لیکن میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا عبد اور غلام ہوں، مأمور میں اللہ کے امر کا پابند ہوں، اذا ارسلت نزلت، جب اللہ مجھے بھیجتا ہے تو میں آیا کرتا ہوں، وَإِذَا حُبِسْتُ احتبست، جب اللہ مجھے روک لیتا ہے تو میں رک جایا کرتا ہوں۔ ہاں جی یہ کہہ رہا ہے ملائکہ مدبرات الامر حضرت کے حکم سے باہر نہیں جاتے۔ قرآن کہتا ہے ما نتنزل الا بامر ربک، یہ جھوٹ ہے سچ ہے؟ جھوٹ ہے یا بڑا جھوٹ ہے؟ ہاں بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آگے دیکھو جی ماخذ نمبر 4، سلیمان علیہ السلام، یہاں حاشیے پر لکھ لو واقعہ سلیمانیہ، لکھو لکھو ہمت کرو، واقعہ سلیمانیہ، ماخذ نمبر 4 کے مد مقابل لکھو واقعہ سلیمانیہ، لکھ لیا؟ سلیمان علیہ السلام نے ملائکہ موکلین شمس کو حکم دیا کہ ڈوبا ہوا آفتاب واپس لائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر گھوڑوں کے ملازہ میں قضا ہوئی حتیٰ توارت بالحجاب۔ یہ سورہ سواد کا واقعہ ہے جی۔ اس آیت کی 3 توجیحات ہیں، جو ساتھی آئے گا بدر العلوم دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے وہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی بدر العلوم پڑھنے کے لیے وہ آئے گا جو مجنون ہوگا، مجنون آئے گا، عقل مند نہیں آئے گا۔ ہاں جی وہاں وہی آئے گا جو مجنون ہوگا۔ عقل مند تو کہے گا بابا دورے ہو رہے ہیں، خام خواہ ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں اتنے کرایہ بھریں، وقت کھپائیں،
صعوبت برداشت کریں اور وہاں جائیں، ہاں جی وہاں وہی آئے گا جو مجنون ہوگا۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز عصر کے بعد اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، تو گھوڑے جو پیش کیے گئے حضرت کی خدمت میں تو آپ ان کو دیکھتے رہے اور سورج غروب ہو گیا، وہ عبادت جو ہے وہ رہ گئی۔ یہ جو نماز عصر لکھا ہے یہ غلط ہے، کوئی فردی عبادت نہیں تھی، نفلی عبادت تھی جو آپ کیا کرتے تھے اور وہ رہ گئی۔ تو آپ نے پھر خدام کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لے آؤ، ردوہا علیہ، پھر ان گھوڑوں کو آپ نے ذبح کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک اور توجیہ نکال رہا ہے، ردوہا علیہ کا مطلب لے رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سورج کو واپس لے آؤ، سورج کو، چنانچہ فرشتوں نے سورج کو واپس لایا، حضرت نے نماز عصر پڑھی، پھر سورج غروب ہوا۔ اب آؤ پڑھو اب، حتیٰ توارت بالحجاب، جہاں تک کہ سورج پردے میں جا چھپا، ارشاد فرمایا ردوہا علیہ، پلٹا لاؤ میری طرف، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مروی کہ سلیمان علیہ السلام کے اس قول میں ضمیر آفتاب کی طرف ہے اور خطاب ان ملائکہ سے جو آفتاب پر متعین ہے، یعنی نبی اللہ سلیمان نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ ڈوبے ہوئے آفتاب کو واپس لے آؤ۔ وہ حسب الحکم واپس لائے یہاں تک کہ مغرب ہو کر پھر عصر کا وقت ہو گیا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ معالم التنزیل شریف میں آئے، لفظ کہتے بولتا ہے معالم التنزیل شریف میں ہے، حوکیہ عن علی، کیا لفظ ہے؟ خیال کرو مولوی بن رہے ہو، آگے بات آ رہی ہے، مولوی ہو خیال کرو۔ ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے حکایت، فرق سمجھ آ گیا ہے؟ ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے حکایت۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ نے اس کو حکایت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ حوکیہ، روے یا نہیں بلکہ حوکیہ، روایت نہیں بلکہ حکایت ہے۔ اور حکایت بھی تمریض کے صیغے کے ساتھ ماضی مجہول حوکیہ، نقل کیا گیا ہے۔ کون ناقل ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، سمجھا نا؟ آگے آ رہی ہے تردید، میں پہلے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، یہ روایت نہیں بلکہ حکایت ہے، اور حکایت بھی ماضی مجہول کے صیغے کے ساتھ تمریض کے صیغے کے ساتھ ہے، سمجھا نا؟ حوکیہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال معنی قولہ ردوہا علیہ، فرما رہے ہیں سلیمان علیہ السلام بامر اللہ دویدر الملائکۃ الموکلین بشمس ردوہا علیہ۔ اب خان صاحب کی عبارت پڑھو نیچے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نائبان بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیۃ جلیل القدر نائب ہیں، پھر حضور کا حکم تو حضور کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ماخذ نمبر 5 پڑھو اور حیران ہو وہ، کہتا ہے اے مسلمان، اے سنی بھائی، آپ تو ماشاءاللہ اس کے بھائی نہیں ہو نا، اے مسلمان، اے سنی بھائی، اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عرفہ کے فدائی، آفتاب و مہتاب پر ان کا حکم جاری ہونا کیا بات ہے؟ توجہ ہے؟ کہتا ہے آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک ان کے نائب، ان کے وارث، ان کے فرزند، ان کے دلبند، غوث الثقلین، غیث الکونین، حضور پر نور سیدنا و مولانا امام ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام عرض نہ کرے۔ اندازہ فرماؤ جی، نبی علیہ السلام کی کیا بات ہے؟ آفتاب بھی اور مہتاب بھی جب تک پیر محبوب سبحانی پر سلام نہیں پڑھتے طلوع نہیں کرتے۔ پہلے حضرت محبوب سبحانی پر سلام کرتے ہیں، پھر طلوع کرتے ہیں۔
سچ ہے جھوٹ ہے؟ بولو تو صحیح، سچ ہے جھوٹ ہے؟ بڑا جھوٹ ہے چھوٹا جھوٹ ہے؟ ہاں بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرماوے۔ یہ مسئلہ بیان کرو گے لوگوں کو نہیں کرو گے؟ سناؤ گے نہیں سناؤ گے؟ یا پلیٹیں صاف کرو گے؟ بات اور کیا؟ ہاں جی کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں؟ بھائی نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب تھا، فارغ التحصیل ہو کر گھر گیا، لوگ آنے لگے مسائل پوچھنے کے لیے۔ جو مولوی صاحب جو بندہ آتا جو بھی مسئلہ پوچھتا وہ کہتا فیہ اختلاف۔ جو بھی مسئلہ پوچھے نماز کا روزے کا کہتا فیہ اختلاف، اس میں اختلاف ہے۔ آخر ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب لا الہ الا اللہ کا مسئلہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا فیہ اختلاف کثیر، اس میں تو اور زیادہ اختلاف ہے۔ ہاں جی بات اللہ خیر تعالیٰ اور جا۔ آپ لوگوں کا فرض ہے یہ مسئلہ مخلوق کو بتانا۔ سن رہے ہو؟ ان کنت لا تدری فتلک مصیبۃ وان کنت تدری فالمصیبۃ اعظم۔ ہاں لوگوں کو بیان کرنا آپ کا فرض ہے، لوگوں کو بتانا فرض ہے کہ یہ روایتیں یہ حکایتیں سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ آگے آ رہی ہے بات، آگے پڑھو جی۔ ماخذ نمبر 6 کہتا ہے یعنی امام اجل حضرت ابو قاسم عمر ابن مسعود بزار و حضرت ابو حفص عمر کمیماتی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آتا ہے یہ کمیماتی۔ ہمارے شیخ حضور سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں برملا زمین سے بلند ہو کر کرۂ ہوا پر مشی فرماتے اور ارشاد کرتے آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام نہ کر لے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ سن رہے ہو؟ کہتے ہیں نیا سال جب آتا ہے مجھے سب بتاتا ہے کہ اس میں کیا ہونے والا ہے۔ آگے سنو، کہتا ہے نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ ماخذ نمبر 7 پڑھو۔ مفتی احمد جار لکھتا ہے بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی کالتفالی۔ یہ دوسرا مصرع جو ہے یہ غلط لکھا ہے، میں نے اصل کتاب میں بھی دیکھا اس میں بھی غلط ہے۔ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے جتنی شہر ہیں وہ سارے میری ملک کے اندر ہیں، میرے حکم کے نیچے ہیں۔ آگے وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا تعالی، کوئی مہینہ کوئی زمانہ نہیں جو گزرتا ہو مگر وہ میرے پاس آیا کرتا ہے، میرے پاس آیا کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہے گرم ہے؟ ڈالو ڈالو تاکہ گرم ہو جائے۔ چلو جواب سمجھو تھی۔ فرماتے ہیں یہ چاروں واقعات من گھڑت اور جعلی ہیں۔ کون تھے چاروں واقعات؟ قافلہ والا واقعہ اور چار واقعے ہیں۔ پہلا واقعہ قافلے والا، دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز والا، تیسرا چاند سے باتیں کرنے والا، چوتھا سلیمان علیہ السلام والا۔ چاروں واقعات جعلی من گھڑت اور موضوع ہیں، ان میں سے کوئی واقعہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ فرماتے ہیں ان کی تفصیل تو میری کتاب التوحید فی التصرف کے اندر ہے،
سمجھانا تھی، وہاں دیکھ لی جائے، میں اجمالاً فرماتے ہیں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کا اصلی نام ہے مسئلہ الہ۔ کیا نام ہے؟ یہ پھر چونکہ والد صاحب رحمہ اللہ نے ایک سلسلہ چلایا تھا، کتاب التوحید فی التصرف، کتاب التوحید فی العلم، کتاب التوحید فی العبادت والالوہیت، تو نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اس کا نام رکھ دو مقدمہ کتاب التوحید، مسئلہ الہ کا نام اس وقت نام رکھا، لیکن یہ نام پھر بھی غیر معروف رہا، معروف نام مسئلہ الہ۔ سمجھانا تھی، والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ زمانہ تھا مولویوں نے میرا نام رکھ دیا مولوی مسئلہ الہ، مولوی مسئلہ الہ، میں جہاں بھی جاتا کہتے مولوی مسئلہ الہ آ گیا ہے نا، کیونکہ ہر وقت یہی مسئلہ بیان کرنا، ہر جگہ یہی مسئلہ بیان کرنا، تو لوگوں نے کہا یہ مولوی مسئلہ الہ ہے۔ ہاں جی، مجھے آپ کو بھی اللہ پاک زیادہ سے زیادہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اب میں ساری باتیں تو عرض نہیں کر سکتا، اجمالی طور پر عرض کرتا ہوں، میری طرف توجہ فرماؤ۔ پہلی بات تو یہ فرما دی کہ یہ چاروں واقعے جو ہیں جعلی اور من گھڑت ہیں، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ واقعہ سلیمانیہ اب لگ رہے ہیں اس پر توجہ فرماؤ، پر دیکھو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ابھی پڑھا ہے کہ ردوہا علیہ، آپ نے فرمایا فرشتوں سے کہ سورج کو اوپر کرو، سورج واپس آ گیا اور آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ فرماتے ہیں یہ واقعہ بھی جعلی اور من گھڑت ہے۔ کیا ہے جی؟ توجہ فرماؤ، مشکات شریف جو ہے نا، مشکات شریف کا متن کون سی کتاب ہے پتہ ہے؟ مصابیح السنہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ علامہ بغوی رحمہ اللہ نے جو لکھی تھی نا مصابیح السنہ، پھر مشکات والے نے آ کر مشکات المصابیح لکھی ہے۔ مشکات والے نے کیا کیا ہے؟ مشکات والے نے بڑے کام دو کیے ہیں۔ کتنے کام کیے ہیں؟ پہلا کام یہ کیا کہ مصابیح السنہ کے اندر حدیث پاک کا راوی مذکور نہیں تھا۔ راوی کہ اس حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ ہے یا ابن عمر ہے یا ابو موسیٰ اشعری ہے رضی اللہ عنہ، کون ہے؟ مشکات والے نے ہر حدیث سے پہلے اس کا راوی صحابی ذکر کر دیا۔ اب مشکات جب پڑھو گے نا، عن ابی ہریرہ، عن ابی موسیٰ، عن ابن عمر، عن فلاں عن فلاں، صحابی کا نام لیا ہے۔ دوسرا کام مشکات والے نے یہ کیا کہ وہ حوالہ دیتا ہے کہ یہ حدیث کہاں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داود میں ہے، کہاں ہے، بیہقی میں ہے۔ مشکات والے نے کتنے کام کیے ہیں؟ دو۔ اب آؤ بات کر رہا ہوں میں، یہ روایت حضرت سلیمان علیہ السلام والی یہ بے سر و پا ہے۔ کیا ہے؟ یہ فارسی لفظ ہے، بے سر و پا۔ اس کا نہ سر ہے نہ اس کے پاؤں ہے، نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ یہ مذکور ہے کہ یہ کون سا صحابی روایت کر رہا ہے، اور نہ یہ مذکور ہے کہ یہ روایت حدیث کی کون سی کتاب کے اندر ہے۔ تو یہ روایت بے سر و پا کا معنی اس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ آپ اندازہ فرماؤ، مولوی بیٹھے ہو، جس حدیث کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، نہ راوی ہو، نہ راوی ہو، راوی بھی نہیں ہے کہ کون روایت کر رہا ہے، اور نہ اس کتاب کا ذکر ہو جس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو ایسی روایت معتبر ہے یا غیر معتبر ہے؟ بے سر و پا ہے، نہ ابتدا ہے نہ، میری طرف دیکھو توجہ کرو، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ صحابی کا ذکر ہے نہ حوالہ ہے کہ کس کتاب کے اندر یہ روایت اور حکایت موجود ہے۔ ایک بات توجہ فرماؤ،
دوسری بات، علامہ بغوی رحمہ اللہ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ اس کی ابتدا نہ انتہا۔ دوسری بات، علامہ بغوی رحمہ اللہ نے اس کو روایت نہیں فرمایا بلکہ حکایت فرمایا ہے، روایت نہیں بلکہ، اور حکایت بھی ماضی مجہول کا صیغہ لایا، ہو کے یا نقل کیا گیا ہے۔ کون ناقل ہے، کس سے نقل کیا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اس لیے یہ روایت موضوع اور من گھڑت اور جعلی ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، کسی بھی کتاب کے اندر یہ حکایت موجود نہیں۔ پڑھو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی عبارت، وَهَذَا لَا يَثْبُتُ عَنْ ابن عباس وَلَا عَنْ غَيْرِهِ، اور یہ روایت نہ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے نہ کسی دوسرے صحابی سے۔ آگے، وَالثَّابِتُ عَنْ جَمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، اور وہ صحابہ کرام جو علم تفسیر رکھتے، صحابہ کرام اور وہ جو ان کے بعد ہیں جو علم تفسیر رکھتے تھے، ان ضمیر المؤنث فی قوله ردوها للخیل، ان سے یہی منقول ہے کہ ردوها کا ضمیر سورج کی طرف نہیں جا رہا بلکہ گھوڑوں کی طرف جا رہا ہے۔ کس کی طرف جا رہا ہے؟ ہاں، گھوڑوں کو فرمایا، خادموں کو فرمایا گھوڑوں کو واپس لے آؤ، سورج کی بات نہیں ہے، سمجھا نہ تھی؟ واقعہ قمر لکھا